وراثت کے متعلق قرآن شریف میں ایک جگہ کے اوپر وصیت کا ذکر کیا گیا ہے، پھر کچھ ٹائم آگے جا کر اس کی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے وراثت میں کہ اس کو حصہ ملنا ہے، اس سے یہ امنڈمنٹ میں سمجھتا ہوں اس کو. اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ پہلا والا حصہ منسوخ ہو گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بھی دیے ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں تدریج کا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ یہ احکام ہوا میں معلق نہیں تھے، لوگ تھے سامنے، وہ مسلمان ہو رہے تھے، نئے نئے دین میں داخل ہو رہے تھے، تو بعض جگہ پر ان کے حالات کا لحاظ کر کے تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا. عربوں کے ہاں پہلے سے میراث کا ایک عرف موجود تھا، اس کو عربی زبان میں معروف کہتے ہیں، جس کو آپ سادہ لفظوں میں کہیں رواج تھا ایک کہ ایسے میراث تقسیم ہوگی. وہ لوگ اس رواج پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، اور عام طور پر جو ذرا زبردست ہوتا تھا وہ سارا مال لے جاتا تھا. تو پہلے ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ جو تمہارا رواج ہے، جو معروف ہے، اس کے مطابق وصیت کیا کرو. وصیت کرنے کی تاکید کی گئی، جو بھی رواج ہے تمہارے ہاں تم آگے بڑھو اور وصیت کر لو. جب لوگ ذرا کچھ تیار ہو گئے اور ذہنی لحاظ سے انہیں اطمینان بھی ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب ہم خود تمہارے لیے وہ حصے مقرر کر دیتے ہیں جو تم کسی طرح اپنی عقل سے مقرر کر ہی نہیں سکتے تھے. مثلا دیکھیے، پہلا سوال یہ ہے کہ میں اگر دنیا سے رخصت ہوتا ہوں تو میری میراث کا حقدار کون ہے؟ یہ فیصلہ کرنا آسان کام نہیں. یعنی ہو سکتا ہے ایک آدمی کہے جی صرف اولاد، دوسرا کہے صرف ماں باپ، کہہ سکتا ہے نا. تو یہ آسان فیصلہ نہیں ہے. فرمایا یہ فیصلہ اگر تم کرو گے، کر بھی لو، تو یہ پورے خاندان کو خراب کر کے رکھ دے گا. ایک رخصت ہوتے ہوئے یہ حق اولاد کا مانے گا، دوسرا والدین کو دے دے گا، تیسرا کسی اور کو دے دے گا. تو اس کے نتیجے میں تمہارے بارے میں بعد والوں کے کیا احساسات ہوں گے؟ اولاد کو محروم کرو گے تو وہ کیا سوچے گی، اور والدین کو کچھ نہیں دو گے تو وہ کیا سوچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو یہ ہے کہ میں مقرر کر دیتا ہوں. دوسری اس کے بعد یہ بات کہی کہ یہ کہ کس کا زیادہ اور کس کا کم ہونا چاہیے، اس میں بھی تم صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میراث کی آیتیں نکالیے، اس میں بات شروع کرنے کے فوراً بعد اس کو لفظوں میں بیان کیا ہے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے والدین، تمہارے بیٹے جن کا آگے حصہ مقرر کیا جا رہا ہے، تم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے تمہارے. تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا. یہ طریقہ بعض اور جگہوں پر بھی اختیار کیا گیا کہ لوگوں کو پہلے تیار کیا گیا کہ وہ ایک حکم پر عمل کریں. شراب کی حرمت کے بارے میں دیکھ لیجئے، بالکل یہی طریقہ اختیار کیا. یعنی یہ نہیں کہ شراب کبھی جائز تھی، وہ ہمیشہ سے حرام ہی تھی، لیکن سوسائٹی کی سطح پر اس کو ختم کرنے کے لیے یہی طریقہ. غلامی کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا. تو یہ گریجول طریقہ سماجی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی معاملات میں ضروری ہے. اس کو منسوخ یا یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. یعنی آپ اصل میں لوگوں کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک قدم اٹھا کے اصل حکم تک پہنچ جائے. یہ اس کا مطلب ہے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے.